السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات ہے ہماری، پارہ نمبر 23 ہے ہمارا، اور آیت نمبر ہماری آج 111 انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آن ورڈ۔ قصہ چل رہا تھا نبیوں پیغمبروں کا قصہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدح کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے اس وجہ سے، اور ان پہ سلام بھیج رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی ان نبیوں پیغمبروں پر جو ہے سلام بھیجا جائے گا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی، یعنی کہ جو اس کو اللہ کو ماننے والے اور قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کی زبان مبارک سے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ کیا تھا کہ مکی صورت ہے، اور اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبیوں سے بھی پہلے یہی کام لیے گئے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سر انجام دے رہے ہیں کام، اور ان نبیوں کے ساتھ جو صالحین لوگ تھے انہوں نے ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو بچایا، اور نبیوں پیغمبروں کا جو بھی ساتھ دیتا ہے تو وہ بچتا ہے، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قائم رکھتا ہے۔ تو یہی ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کو جو اولین مخاطبین تھے کہ دیکھو کہ تم جو بھاگ کر تم یہود اور نصارہ کی طرف جاتے ہو، تو ان کے سب سے بڑے جو نبی پیغمبر جو تھے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، یہ حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے، پیغمبر مانتے، یہاں تک کہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نعوذ باللہ ہم نے نہیں ماننا، ہمارے لیے موسیٰ، ہمارے لیے ہماری تورات کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بتا رہے ہیں، اس میں ذکر ہے سارا حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، تھوڑا سا اللہ نبیوں پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مننا، ہم نے احسان کیا۔ اب احسان کیا کیا؟ علی موسیٰ و ہارون، اللہ کہتے موسیٰ پر اور ہارون پر۔ اللہ کا کیا احسان ہے؟ اللہ کا ظاہری بات ہے، اللہ کا چنے ہوئے بندوں میں سے، اللہ کے جو 1,24,000 نبیوں کے پیغمبروں کا جو ایک گروپ ہے، اس گروہ میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا، اور یہ بڑی بات ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت، اللہ کہتے میں نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا مننا کہ اللہ کا چنے ہوئے بندوں میں سے پہنچے، اور چنے ہوئے بندوں میں سے، اور سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی، آئی تھنک تیسرے یا چوتھے آسمان پہ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جن کو میں نے آسمانوں پر، جن کا یعنی کہ میں نے مقام بھی کیا، اللہ کہتے ہیں میرا احسان ہے۔ اور اس کے بعد وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے، پیغمبر میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ بتا کس کو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں کہ ایک تو اولین مخاطب جو تھے مشرکین مکہ تھے، اور دوسرے کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ تو ان کو وہ جو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو کہتے تھے ہم لڑیوں میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، اور ہم جو نبیوں کی جو ہے نسلوں میں سے ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو بھی نجات دی تھی، اور اس کی قوم کو بھی۔ کس کو؟ بنی اسرائیل والوں کو۔ کس سے؟ من الکربی، اللہ کہتے کرب سے، بے چینی، غم۔ اور بے چینی کون سی تھی؟ انتہائی ظالم بادشاہ، بکرب العظیم، بہت بڑی بے چینی، بہت بڑا غم اور تکلیف۔ اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ بیٹا پیدا ہوتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹا پیدا ہوتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور انتہائی وہ کہتے ہیں نا کہ ذلیل قسم کی ذلت والے کام ان سے لیے جاتے تھے بنی اسرائیل والوں سے، اور باقاعدہ ان کی بستی علیحدہ تھی، ان کی وہ بستی علیحدہ تھی، اور انتہا ان سے جو کہتے ہیں نا وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ غلاموں والا سلوک، غلاموں والا تو سلوک تو حد سے، ان کے ساتھ ذلت امیز سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا، ذلت امیز سلوک، اور باقاعدہ جو کہتے تھے ایک جو بنایا تھا لکڑی کا ان کا، یعنی کہ وہاں تک گھر، جیسے یہ لوگ نوکری کرنے کے لیے آتے تھے، یا مثال کے طور پہ جن قبطیوں کے گھروں میں یہ کام کرنے کے لیے آتے تھے، باقاعدہ
تو جو تھا پل سا بنا ہوا تھا، اور یہ روز وہاں سے گزرنے کے لیے ان کو ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا، اور وہ اتنا سخت ان کو کام ہوتا تھا کہ ان کی جو پریگننٹ عورتیں تھیں ان کو بھی انتہائی بڑے بڑے پتھر اور اونچے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا بلندیوں پر ان کو لے کے جایا جاتا، اور وہ کام بڑے سخت ان سے لیے جاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد وَنَصَرْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی۔ اب کن کی مدد کی؟ کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی مدد بھی کی اور اس کی پوری قوم کی مدد کی۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ باہر ظاہری بات ہے 23واں پارہ الحمدللہ چل رہا ہے، پیچھے اللہ بار بار ڈیٹیل سے ہر چیز بتا چکے ہیں، اور پہلے سپارے میں جو پہلا پارہ تھا اس کے جو سورہ بقرہ کے سارا حضرت موسیٰ کا جو تھا سارا ڈیٹیل والا بنی اسرائیل والا سارا واقعہ وہ ہم بڑے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا سب سے بڑھ کر کہ قرآن کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کا قصے کا ذکر ہے۔ اس سے کیوں اللہ تعالیٰ بھی یعنی کہ جو بار بار تو اللہ تعالیٰ کیوں یاد کروا رہے تھے اس میں، اور بار بار کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے وہ حضرت موسیٰ سے بہت ملتے جلتے تھے۔ وہاں ایک ظالم بادشاہ سے جو تھا وہ ان کا واسطہ تھا، موسیٰ کا اور ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا واسطہ بھی اسی طرح تھا کہ قریش مکہ اور جو کہتے ہیں کہ ظلم و ستم، اور جو کہتے ہیں ان میں سے ان کے ظلم و ستم سے شرک سے اور نکالنا عجیب سی وہ جہالت والا ظلم والا تھا۔ تو جو غلام طبقہ تھا انتہا پسا ہوا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اور جو شرک میں تو حد سے بڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وہ غالب ہوئے۔ اب غالب کس طرح ہوئے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر کلزم سے کس طرح ان کو ان کے لیے رستے بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور ان کے لیے جس چیز میں سے ان کو بچایا، جس چیز سے ان کو بچایا اسی چیز سے اس کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، جڑ سے مٹا دیا۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کی زندگی آپ کو دے رہی ہے، اور دوسری وہ جو ظالم بادشاہ اور اس کی جو قوم قبطی تھی سارے، وہ آپ پر کرب عظیم میں مبتلا کیے ہوا تھا۔ تو اللہ نے کیسے بدلہ لیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں عزت دی تھی، میں نے تمہیں عزت دی کہ ٹھیک ہے تم نبیوں کی نسل میں سے تھے، ابراہیم کی حضرت نوح کا قصہ آیا، حضرت ابراہیم کا قصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم انہی کی نسل میں سے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اس قرآن کو مانتے ہو، تو تم بھی غالب آ جاؤ گے پوری دنیا پر۔ میں تمہیں بھی فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وہ غالب ہوئے، اللہ نے ان کو جتا دیا۔ کیا تھے؟ وہ کمزور تھے، بے یار و مددگار تھے، غلام تھے، پسے ہوئے تھے ظلم سے، کرب سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف کس وجہ سے؟ نبی پیغمبر کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی مدد کی فرعون کے مقابلے میں، اور غالب آ گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہ پھر میں نے ان دونوں کو کتاب دی، آتَيْنَاهُمَا، ان دونوں کو، یعنی کہ یہ نہیں کہ دونوں نبی پیغمبر تھے تو ایک ہی بھائی تھے سارا اچھی طرح، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، اللہ میرے بھائی کے ذریعے میری مدد فرما، اللہ میری پیٹھ مضبوط کر، اللہ یعنی کہ جو کہتا ہے نا کہ مجھے مورل سپورٹ دے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ وہ کہتے ہیں ایک اور ایک دو نہیں، ایک اور ایک 11 بن جاتے ہیں۔ تو کیونکہ بہت بڑے بادشاہ کے سامنے جو تھا وہ جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کچھ ڈیوٹیاں جو تھی ان کو چینج کر دی تھی، جیسے اس طرح سارا نا مثال کے طور پہ جتنا یہ جو نظر و نیاز وغیرہ سارا جو تھا، تو یہ سارا حضرت جو ہارون علیہ السلام یہ ان کو یعنی کہ یہ دیکھتے ہوتے تھے ان کو، اور ان کے جو عبادت کے سکھانا اور سارا۔ اب باہر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ان دونوں کو ایک ہی شریعت دی کہ دونوں نے اس قوم کو پورا گائیڈ کرنا ہے،
یعنی کہ سمجھ لیں کہ پورا انہوں نے اتنی بڑی قوم تھی اور یہ ان کو سب کو تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے جن کو وہاں سے نجات ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ڈیوٹیاں لگائی کہ یہ لو کتاب، یہ لو شریعت، اور سب جو ہے نا کہ ان کو کنٹرول کرنا، ان کو شریعت ان پہ دینا. اللہ کہتے ہیں مستبین، اللہ کہتے ہیں واضح کتاب دی. کیوں؟ کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں. اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب تم نے ہاتھ میں پکڑی ہے، جس کو تم کھول کر بیٹھے ہو، اور جو میں نے اپنے محبوب کے ذریعے تمہیں پہنچا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے، ان کو تو میں نے فوری طور پہ پوری تختیاں دے دی تھی، پوری کی بک، پورا سلیبس میں نے ایک دفعہ ہی دے دیا تھا. یہ تو میں جو ہے کہ جن کے جیسے نا شارٹ نوٹس کر کے آہستہ اس کو بک کی شکل میں لانا تھا 23 سالوں میں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تو واضح کتاب کی، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنا ٹائم تو ان کا گزر چکا تھا ظلم میں. اب ان کو سمجھ لیں کہ ایک دم سے وہاں سے نکال کے ایک دم سے نئے لائف سٹائل میں لا رہے تھے، تو اللہ نے ایک دم سے فوراً ہی پورا لائف سٹائل دے دیا. کیونکہ پہلے تو ان کی زندگی کوئی نہیں تھی. ایک غلام کی زندگی کیا ہونی ہے جس کا نہ اٹھنا، نہ سونا، نہ بیٹھنا، نہ جاگنا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ چلنا. اس کا تو اپنی مرضی سے، اس کا تو سانس لینا بھی اپنا نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کی یہ بھی حکمت تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ نہیں دے سکتے تھے. ایک دم سے ان کو اس چیز سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ان کا دور بدل دیا، ایک دم سے ان کی زندگی بدل دی. اب پوری زندگی کا ہر سٹیپ اللہ کیسے، یہ کیا ہوتا کہ جی آج سو کے اٹھیں، اس طرح سو کے اٹھو، اس طرح یہ پہلی نماز پڑھو، پھر اگلے دن دوسری وہی آتی. نہیں، اللہ کو پتہ تھا. اللہ نے ایک دم سے سارا پورا کلیئر کر دیا کہ یہ تم لوگوں کا سلیبس ہے، اس سٹائل میں تم نے زندگی گزارنی ہے، ایسے تم نے عبادت کرنی ہے، ایسے تم لوگوں نے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلوک رکھنا ہے، اور یہ تمہارا، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے سب کچھ دے دیا. اچھا، اس کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہر چیز ایک موجود تھی، لائف سٹائل تھا، ہر کوئی اپنی. اب ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی زندگیوں سے نکالنا تھا، ان کی درستگیاں کرنی تھی. جیسے مثال کے طور پہ اب شراب کا حکم آیا تو ایک دم سے لو جی بس فنش کر دو، شراب نہیں پینی، حرام ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نے 3 حکم دیے، آہستہ. پھر اس کے بعد پردے کا حکم جا کے مدینے میں جا کے آیا، اور شراب کی جو حرمت کا حکم بھی مدینے میں جا کے آیا. اور اس کے بعد جو تھا یہ روزے بھی جو تھے اس وقت آئے، مدینے میں جا کے فرض ہوئے. اور یہ ان کے یہ جو کافی چیزیں اللہ نے آہستہ ان کی درستگیاں کی، کیونکہ یہ پہلے ایک زندگی گزار رہے تھے. تو ان کی تو زندگی تھی، اس لیے ان کی درستگی چیز، وہ زمانہ جاہلیت تھا تو ان کو نیا لائف سٹائل دیا، اور آہستہ تاکہ جذب ہو. اچھا، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان دونوں کو ہدایت دی تھی. کس طرف؟ صراط، رستہ، مستقیم، سیدھا. یہ دونوں سیدھے رستے پہ تھے. اللہ کا یہ کہ مطلب یہ ہے کہ دونوں اکٹھے بھائی تھے، ایک ہی دور میں تھے، ایک ہی قوم پہ تھے. اللہ کا یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اللہ کہتے نہیں، دونوں کی سیم ڈیوٹی تھی. اللہ کہتے وہ سیدھے رستے، اللہ کا رستہ ہی بتا رہے تھے. اس نے بھی اللہ کا رستہ، اور وہ بھی، حالانکہ حضرت جو ہارون علیہ السلام تھے وہ بڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں کو میں نے سیدھے رستہ دکھایا. وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیا، عَلَيْهِمَا، ان کا ذکر. اب کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر فی الآخرین، آنے والوں کے لیے. آنے والے جو میں نے کہا نا قرآن کے 28 پاروں میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی سٹوری کا. 28، کہیں بہت ڈیٹیل سے، کہیں ان کی زندگی کا کوئی پارٹ ہے، کہیں ان کی زندگی کا کوئی پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا جو ذکر بھی چھوڑ دیا قیامت تک، آخر بعد میں آنے والوں کے لیے. کس کو نہیں پتا حضرت موسیٰ کا؟ کس کو نہیں پتا؟ اور سب سے بڑھ کر اب اللہ ایک چیز کیا سکھا رہا ہے؟ اب ایک چیز یہ سکھا. اچھا، اب یہاں یہ اگلا لفظ میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ کیا پتہ چل رہا ہے، اسے کیا سیکھ رہے ہیں. سلامتیاں ہوں، سلام ہو علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ پر اور ہارون پر. اللہ کیا سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے نبی آیا، ہم نہیں اس کو مانتے،
یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی اسماعیل سے کیوں ہے؟ حالانکہ باپ دادا ایک ہے، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اور ہمارا جو موسیٰ، ہماری کتاب، ہماری تورات، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کے ماننے والے بھی قیامت تک کے لیے جب بھی قرآن پڑھیں گے، جب بھی تلاوت کریں گے، جب بھی سیکھیں گے، سکھائیں گے، یاد کریں گے، اللہ کہتے ہیں تو وہ سلام بھیجیں گے موسیٰ پر اور ہارون پر۔ اور تم کیا کر رہے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے، اور اللہ کس سے بڑے ڈیٹیل سے اللہ صرف تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے حضرت جو ابراہیم کا ذرا تھوڑا سا بتایا، ذرا زیادہ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ان کو بھی یعنی کہ سمجھ لیں ان کو بھی کھینچنا تھا، مکہ والوں کو، مشرکین مکہ، ان کو بھی ان کی ذرا تھوڑی سی کھچائی کرنی تھی، اور اس کے بعد ان کو بھی بتانا تھا کہ بڑے دعوے دار ہو تم حضرت ابراہیم کے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ابراہیم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہے، کہ جو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جد امجد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ امت تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا بڑے ادب سے ذکر کرتی ہے اور سلام بھیجتی ہے۔ اچھا اب یہ وہی جو میں کہتی ہوں کہ یہ جو سلام جو ہیں، سلام جو 6-7 سلام ہیں جن کو میں کہہ رہی تھی کہ ان کی جن کو اللہ نے سلامتی دی ہے، تو آپ اگر پڑھیں اپنے لیے کہ ہر روز ایک دفعہ پڑھ لیں ان کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی وہ کہتے ہیں نا زمینی اور آسمانی آفات سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھا سلام ہو گیا۔ اچھا، انا کذالک، اسی طرح نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بڑا اجر دیتا ہوں، ثواب دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے جو بھی رب سے جڑتا ہے، جو بھی رب کے کام میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو محسن کہتا ہوں۔ محسن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسا احسان کہ جو اتار نہ سکے، کہ ایسا احسان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ پر احسان کون سا ہوا؟ تو اللہ کہتے ہیں تم نے نیکیاں کی، میرے فرما بردار جو بندے ہیں انہوں نے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر احسان کیا تھا، اور انہوں نے آگے سے اللہ کے ایک ایک حکم کو فالو کیا، ہر چیز کو برداشت کیا، اور بڑے ڈٹے رہے۔ اور بڑی بات ہے وقت کے بادشاہ، اور ایسا بادشاہ جو اپنے کو کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، تو جس نے یہ ان کے اپنے لیے یہ لفظ اپنے لیے اس نے یہ رکھا ہوا تھا، تو اس کے سامنے دعوت حق بلند کرنا، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی ہمت اور حوصلہ، یہ اللہ کی توفیق تھی، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پیچھے ہم نے جب 16ویں پارے میں جب پڑھا تھا تو جاؤ اس کے پاس، جاؤ اس کو بتاؤ جا کے، تو پھر اس کے بعد اللہ جی ڈر لگتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھوں گا، میں تمہیں دیکھوں گا، میں تمہارے یعنی کہ تم جب بولو گے، اللہ نے یعنی کہ اتنا پورا ان کو کیا تھا۔ تو اللہ نے پھر بھی کہا، تو اللہ یہاں کیا، اللہ کوششوں کا، یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر کام رب کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حکم ماننے کی کوشش تو کرو۔ یہاں اللہ کوششوں کا قدردان ہے، اور کوشش کرنے والوں کو اللہ محسنین کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی نیکیاں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، نیکی اور محسن بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس یہاں سے پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیونکہ سارے ان کے نبیوں کے ذکر میں اللہ نے کہا کہ وہ انہوں نے نبیوں پیغمبروں نے میرے لیے کوشش کی، تو تم بھی اگر اے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، یہ جو امتی ہو، اگر صحیح تم حق ادا کرو گے تو تمہارا ذکر بھی میں آنے والی نسلوں تک چھوڑ دوں گا۔ اچھا، ہمارا ذکر کیسے ہم نسلوں تک ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا ہم سے کام کروا لیتا ہے کہ جو کہتے ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کی نیکیوں کو جو کہتے ہیں نا کہ زندہ رکھنے کا جو ہے نا وہ
سلسلہ جاری رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں ایک اور یہ چیز مجھے ایک دم سے یاد ہے کہ نیکیاں جاری رکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ کیسے احسان کا بدلہ دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیر روما والا کنواں لیا تھا، اور وہ جو اس سے ساری زمین جو ہے وہ سیراب ہوئی، اور وہ آج تک وہ باغ کی جو کھجوریں ہیں اس سے سارا سیراب ہوتا ہے، اور باقاعدہ وہ جو ہے وہ اس کی جو کھجوریں، اس کا پھل جو ہے باقاعدہ وہ جو ہے وہ اس کی جو قیمت ہے وہ حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ ہے، اس سے جو ہے اس میں وہ جمع ہوتا ہے، اور اسی سے جو ایک حصہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک جو حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ مزید کاشتکاری کے لیے کام آتا ہے، اور ان کے وہ اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا سلسلہ چلاتے رہتے ہیں. مین چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوشش کرو، تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نیکیوں کا بہت بہترین بدلہ دوں گا. یہ تو دنیا کا ہے انعام. اور اللہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو دیکھا معراج پر، تو کتنی کہ آسمانوں پر 1,24,000 نبی تو نہیں ہے نا، تو جو 6-7 نبی ہیں وہی ان کا ہی ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہما، بے شک وہ جو دونوں تھے، من عبادنا المؤمنین، میرے نیکوکار بندوں، مومن بندوں میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ کیا بتا رہا ہے، کتنی اللہ قدردان ہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے محبوب کی اسی طرح اتباع کرو گے، کوشش کرو گے اس دین کو سمجھنے کی، دین کو فالو کرنے کی، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ملکوں کا بادشاہ بنا دوں گا. تو میں نے ان کو بھی اگر اسی طرح دیا، ترقیاں دی، ان کو غالب کیا، تو اللہ کہتے ہیں میں اپنے محبوب اور اس کے ساتھیوں کی مدد نہیں کر سکتا. کون تھے؟ غلام طبقہ ہی تھا زیادہ، اور 13 سالہ یہ مکی صورت ہے. مکی زندگی میں 13 سالوں میں یہ اس لیے مناسبت سے تھا یہ واقعہ. میں نے پہلے بتایا کہ مکی زندگی میں صرف 100 سے اوپر چند لوگ، گنتی کے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. اور یہ صورتیں جو اتری تھیں یہ اس دور میں اتری تھیں کہ جب ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی. مطلب یہ کہ حبشہ کی طرف کافی جو بیچارے مسلمان تھے وہ کر چکے تھے، اور 40-50 نفوس صرف رہ گئے تھے مکہ کے اندر جو ان کے ظلم اور ستم برداشت کرتے. اور قرآن کی ساری جو صورتیں ہیں وہ جوڑا ہوتی ہیں، اور یہ جو صورت یاسین کا جوڑا ہے، اسی لیے اس کے مضامین اور اس کے مضامین جو ہے وہ سیم برابر ہیں، اور جو حکم اور جو سمجھ لیں کہ اس کا تھیم ہے وہ اسی کا تھیم ہے. اچھا، اگلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں قصہ سنایا جا رہا ہے وہ انا الیاس، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام لمن المرسلین، وہ بھی پیغمبروں میں سے تھے. اچھا، آپ پیچھے 17ویں پارے میں بھی ذکر آیا تھا لیکن اس وقت صرف نام آیا تھا. یہاں بھی اللہ نا تھوڑا سا ذکر صرف ان کا کر رہے ہیں کہ حضرت الیاس جو ہیں تھے یہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے بعد یہ تھے، اور تقریباً 500 سال جو تھا یہ بعد آئے ہیں حضرت موسیٰ کے، تقریباً نا اس کے بعد تھے یہ. اچھا، اب یہ ان کا یہ کہتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، یا ان کے یعنی کہ نسل میں سے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی. تو حضرت الیاس جو تھے یہ اللہ تعالیٰ نے جن کے کہتے ہیں جو سارے مفسرین اور وہ جو سارا مورخین اور جو، تو یہ شام کے علاقے ایک تھا. میں نے کہا نہیں کہ پہلے نبی پیغمبر جو ہوتے تھے وہ خاص بستی کی طرف ہوتے تھے، خاص قوم کی طرف ہوتے تھے اور اتنے علاقے کے لیے ہوتے تھے. تو یہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اور ان کے جو اس کا نا جو تھا شہر، جو بڑا ان کا ایک شام کا وہ شہر مشہور تھا، وہ تھا تقریباً بالبک تھا. اس طرح یہ بالبک تھا کیونکہ وہاں ایک نا یہ بہت بڑے نا بت کی پوجا کرتے ہوتے تھے، اس کا نام تھا بال کی پرستش کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ توحید سے بالکل بیزار لوگ تھے. اور باقاعدہ اور یہ اتنا سونے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا بڑا سا مجسمہ جو 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 منہ بنائے ہوئے تھے. اور اچھا، اس کی خدمت کے لیے اس یعنی کہ جو کہ 400 انہوں نے خادم رکھے ہوئے تھے،
اور بڑی باقاعدہ پرتکلف جو ہے انہوں نے درگاہ بنائی تھی، اس کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ انہوں نے قاعدے اور قوانین بنائے ہوئے تھے. استغفر اللہ. جیسے ہم لوگ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ عمرے کا اور حج کا ہمارے ان کی ایک اصول ہے کہ احرام باندھنا یہ وہ، اور باقاعدہ انہوں نے اس کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ پورے قاعدے قانون بنائے ہوئے تھے. اور اچھا پھر یہ تھا کہ جو شیطان تھا نا وہ اس کے منہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوتا تھا. یہ جو بال تو ان کا جو دیوتا ان کے جو بت تھا. اچھا اب وہ جو کہ ان کے جو مجاور وغیرہ تھے باقاعدہ وہ جو ہے نا اس سے بات چیت کرتے تھے، ظاہر بات ہے اندر سے آواز شیطان کی آتی تھی. اور وہ جو جی باقاعدہ وہ پھر باقاعدہ نئی نئی کرامات اور حکایات لوگوں کو سناتے کہ جی بال نے یہ کر دی. یہ نا اپنی نا نظریں نیازیں نا اس سے مانگتے تھے، بال سے. اور باقاعدہ جا کے تو اپنی نظریں اور نیازیں کہ وہاں جا کے وہ بت کے آگے بن کے ذکر کرتے تھے، اور یہ نہ پھر وہ نظریں اور کرامتیں بتاتے. اچھا بال کا جو عبرانی اس کا مطلب جو بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، سردار، حاکم، رب. تو یہ اس بت کو نعوذ باللہ یعنی کہ یہ بال یعنی کہ اس کے یعنی کہ اس طرح یہ کرتے تھے. تو اور یہ کون تھے؟ ظاہری بات ہے کون تھے یہ سارے؟ حضرت ہارون کی اولاد بھی یہ جو تھی، یہ بنی اسرائیل والوں کا یہ ایک گروپ تھا، بنی اسرائیل والوں کا بھی گروپ تھا. اللہ تعالیٰ جو اس میں یعنی کہ بتا رہے ہیں، اللہ بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ دیکھو کہ اس کو میں نے حضرت الیاس کو بھی بھیجا، اور اس کے بعد لیکن وہ جس قوم پہ تھے وہ مشرک قوم تھی، اور دعائیں حاجتیں نذرانے کسی اور سے مانگتے تھے. تو کسی اور کو بال میں نے کہا نا، بال کا مطلب عبرانی میں رب بنتا ہے. تو انہوں نے آگے کیا کہا کہتے اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، اور تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف نہیں آتا، اتدعونا، کیا تم پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، بالن، بال سے، بال جو تم نے بت بنایا ہوا ہے اس کو تم پکارتے ہو، اس سے دعائیں مانگتے ہو، وتذرون، اور چھوڑ دیا تم نے احسن الخالقین، جو بڑا ہی بہترین پیدا کرنے، سب سے بڑھ کر، جو کہتے ہیں نا کہ سرے سے پیدا کرنے والا، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، اسے رب نے تمہیں کتنا خوبصورت کس طرح پیدا کیا، اور تم اپنی نظریں نیازیں منتے، تم اس جو 20 گز کا جو سونے کا بت بڑا سا بنایا 4 منہ والا، تو تم اس سے جا کے مانگتے ہو. اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے. بال جو نعوذ باللہ جس کا مطلب عبرانی میں رب بنتا ہے، اللہ تمہارا رب ہے. ورب، اور رب ہے آبائکم الاولین، تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزرے انہاں دا بھی وہی اللہ ہی رب، انہاں دا بھی اللہ ہی رب سی. تو وہ تم نے یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا الیاس کو. فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضرور حاضر کیے جائیں گے، جہنم پہ حاضر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا تو جہنم پہ حاضری لازم ہے. وہی نا کہ جو بات ہے کہ کون بندے ہیں، کون لوگ ہیں زمین پر کہ جو نہا دھو کر بھی وہ پاک صاف نہیں ہوتے. نہا دھو کر، یہ کوشچن ہے کہ نہا دھو کر پاک صاف بھی نہیں ہوتے. تو کون لوگ ہیں؟ وہ 2 لوگ ہیں. کون سے 2 لوگ؟ ایک مشرک اور دوسرا بے نمازی. ایک مشرک اور بے نمازی. بات جو تھی، ہمارا جو سلسلہ تھا کہ وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا یہ 2-3 لیکچر پہلے، کہ جو بات تھی کہ کس بندے کی جو دوستی ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کو بنا لیا کہ عقیدوں کی وجہ سے جو ہم جو ہے نا اپنے عقیدوں کی وجہ سے دوستی رکھیں. نہیں، اس میں کافر کی دوستی، یا وہ والا دوست جو تمہیں برائی کی طرف لے کے جائے، یا وہ والا شخص جو تمہیں گناہ کرے. اور حضرت علی کا قول بھی میں نے آپ کو سنایا تھا ساتھ، کہ جس دوست کی وجہ سے آپ کی ایک نماز بھی ضائع ہو تو وہ سمجھ لیں وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں اس نے کہا کہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا جو پہلے ان کا بھی رب ہے. انہوں نے جھٹلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہ فکر نہ کرو، جہنم تے حاضری ہونی ہے، پکڑے جائیں گے. اللہ عباد اللہ المخلصین، عباد اللہ المخلصین، اور بے شک جو اللہ کے خالص بندے، جو اللہ کے خالص بندے. اب یہ وہ جو بات ہوئی تھی وہ جو عباد المخلصین، جو اللہ کے بندے جو خالص ہیں، خالص، یہ ٹاپک ہے. اور یاسین میں بھی کیا تھا؟
وہ اللہ کا خاص بندہ، وہ دوڑتا ہوا آیا تھا، اللہ کا خاص بندہ. تو یہ اللہ کے خاص بندے، اللہ نے کہا میرے خاص بندے، اللہ کہتے ہیں میرے جو خاص بندے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے ذکر، میں نے آنے والے لوگوں تک میں نے ان کے ذکر، ان کے قصے، ان کے نام زندہ رکھے. کتنی بڑی بات ہے. اور کتنے جو ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے بھی، اور اس طرح سارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے 5000 لوگوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے بہت سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ ان کے ذکر، ان کی لائف، اور ان پوری ائمہ کرام، ان کی زندگیاں پوری محفوظ ہیں. اللہ نے کس وجہ سے؟ صرف دین میں کوشش کے لیے، اللہ کو پہچان کر، اللہ کے لیے کوشش کے لیے. اللہ کہتے ہیں تو یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ نیکوکاروں میں ہمارا ذکر رکھنا، اللہ نیکوکاروں میں. اور جب ہم پکارے جائیں تو اللہ ہم نیکوکاروں میں، اللہ صالحین میں سے ہوں، اللہ مومنین میں سے ہوں، اللہ ان میں ہمارا ذکر ہو، اللہ ان میں ہمارا نام ہو، اس گروپ میں ہمارا نام ہو، اس جو کہتے ہیں اس لسٹ میں اللہ ہمارا نام ہو. اللہ بے شک اینڈ میں ہی ہو جائے. میں تو بلکہ یہ کہتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوتی ہوں وہ جیسے وہ گریجویشن وغیرہ کی، وہ جو یونیورسٹی کی، کالج کی، یا سال کے اینڈ میں جو ایک تصویر ہوتی ہے پوری کلاس کی ہوتی ہے کہ سینٹر میں ٹیچر بیٹھی ہوتی ہیں، جو پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں وہ پہلے سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور سب سے جو بیچارے وہ ہوتے ہیں نا کہ کلاس کے جو نالائق بچے، لیکن ظاہری بات ہے رائتی نمبر لے کے پاس ہو ہی گئے تھے، وہ سب سے اینڈ میں اوپر والی لائن میں، ان کے آخر میں وہ کہیں چھوٹی سی منی سی ان کی وہ کالی شالی چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، اللہ پلے تو کچھ نہیں ہے، عمل بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کچھ ایسا کروا لے کہ اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے، نبی کے گروپ میں اللہ بے شک آخری سیٹ میں، آخری رو میں جگہ مل جائے. تو اللہ اسی لیے اچھی نیتیں کریں. اور بڑی بات ہے کچھ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کہتے ہیں میں بعد میں آنے والوں کے ذکر خیر رکھ دیتا ہوں، بڑی بات ہے. سلام علی الیاسین، اگلا 5واں سلام آ گیا. سلام علی الیاسین، الیاس پر بھی سلام ہو، الیاس پر بھی اللہ نے سلام کیا. اچھا، اِنَّا كَذَلِكَ، اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو ہے نا جو محسنین نیکوکاروں کو اللہ کہتے ہیں میں بڑے بدلے نیکیوں کے دیتا ہوں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ میرے مومن بندوں میں سے، ایماندار بندوں میں سے تھے. حضرت الیاس کے ساتھ کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی سلام بھیجا. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین. صحت تندرستیاں عطا فرما یا رب العالمین. قرض داروں کے قرض اتار دے یا الہی. جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ زمین آسمان کے دھانے کھول دے. اللہ تو رزق کے لیے اللہ تو سبب بنا دے یا رب العالمین. جو مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے. جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح اور اللہ قسمت والے زوج عطا کر. جو اللہ بے اولاد ہیں اللہ ان کو اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے یا رب العالمین. جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرے اللہ، ان میں ہمارا نام لکھ دینا یا رب العالمین. جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دینا یا رب العالمین. اپنے مقربین میں شامل فرمانے اللہ، جن سے تو راضی ہو، جن کا صبح شام تیرے دیدار میں ہو اللہ، ان میں ہمارا نام لکھ دے. سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.